جی ناظرین، ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عنوان ولادت جناب سجاد علیہ السلام، جناب سید امام زین العابدین علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور آپ کی جو شرکت کے ہم منتظر ہیں۔ تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے امام پاک کی حیات طیبہ کے بارے میں۔ تو میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ میرا خیر کالر آ چکے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن کو ظفر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب کو مبارک ہو ولادت امام زین العابدین کی، سب کو مبارک ہو۔ جی، اور آپ کو بھی مبارک ہو، جزاک اللہ۔ اور دوسری مبارک بھی لے لیجئے گا۔ کل میں اپنی بہن کو کل رات کو نیوز پڑھتے ہوئے دیکھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ فلی کانفیڈنس میں تھی اور بڑے اچھے طریقے سے پڑھی، اور سیٹ بھی بہت خوبصورت تھا۔ اور میں اپنی بہن کو، میں نے سوچا کہ کل رات کو میں مبارکباد دے دی تھی، میں نے کہا اپنی بہن کو صبح بھی ضرور مبارکباد دوں گا۔ جی بہت مہربانی۔ تو ماشاءاللہ ظفر بھائی کو بھی نظر نہ لگے، آج میں تھوڑا سا وائٹ، کیا بات ہے، یہ میرا فیوریٹ ہے، بلیک اینڈ وائٹ، یقین جانیے یہ میں اپنی زندگی کا فیوریٹ پہنتا ہوں یہ والا۔ ماشاءاللہ آپ کی نظر ہی باکمال ہے جناب، آپ ایک بہت منفرد میں سچے دل سے بات کرتا ہوں۔ دنیا والے میری بات کا کبھی کبھی برا بناتے ہیں، لیکن یقین جانیے میرے دل میں نفرت جیسی یا کوئی کسی حقارت جیسی ڈی گریڈ کرنے والی بات ہے ہی نہیں ہے۔ میں تو رب کی تعریف کرتا ہوں جب رب کے بندوں کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں آپ کا ٹاپک جو ہے نا بہت اچھا ہے۔ میں اپنی بہن کی دو چیزوں کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ ایک تو میں بات کروں گا جو پاکستان میں الیکشن ہوئے۔ سب سے پہلے ہم ابراہیم لنکن کے پاس جائیں گے۔ اس نے کہا تھا کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ جی اچھا، ایکچولی یہ تو گریس سے شروع ہوئی ہے جمہوریت وغیرہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ جو سینٹ بنی ہے، یہ سینٹ کیا یہ پبلک نے بنائی ہے؟ بالکل نہیں بنائی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تجویز ہے، شاید آپ کے ٹی وی سے گورنمنٹ سن لے، وہ بات یہ ہے کہ جس وقت قومی اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں 5 سال کے بعد، اسی وقت ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جو سینٹ کا ہے اس کو اس کے ساتھ ہی کھڑا کر دیا جائے، کہ ساتھ ہی ایم پی ایم این کے الیکشن ہو جائیں اور ساتھ ہی سینٹ کے الیکشن ہو جائے، کیونکہ پبلک ان کو ووٹ دے کے نومینیٹ کرے۔ اچھا، باقی یہ جو ہے نا، یہ جو سینٹ جو ہے یہ بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے انہوں نے بنائی تھی مجلس شورا، یہ مجلس شورا کی بگڑی ہوئی نسل کہہ رہے ہیں، بگڑی ہوئی شکل ہے یہ والی اپنا کیا کہتے ہیں سینٹ جو ہے۔ تو یہ مجھے تو نہیں اپنا کیا کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی کہے کہ جی اس کو جو الیکشن ہوئے ہیں یہ محمد علی کو کنونس کر لیں یا ایگری کر لیں، میں تو اس سینٹ کے الیکشن پہ لعنت بھیجتا ہوں، کیونکہ یہ عوام کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ پہلے پاکستان یہ ڈیسائیڈ کر لے میری بہن کہ انہوں نے پارلیمانی نظام بنانا ہے یا صدارتی نظام چلانا ہے۔ ہمیں تو آج تک یہی نہیں پتا چلا کہ ہمارا صدارتی ہے یا پارلیمانی نظام ہے، یعنی کہ دنیا سے ہم بہت ابھی دور ہیں۔ اس کا حل وہی بات آ جاتی ہے، یقین جانیے کہ لندن میں ڈیڈی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھٹو صاحب کے ساتھ ہے، انہوں نے بڑی ہسٹری پڑھی ہے، یہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے ورک آؤٹ کیا اور ایک نقطے پہ پہنچ گئے ہیں۔ اس کا حال تھا، ایک تو وہ ان کی بک کمپلیٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی، دوسرا یہ تھا اسی کے اندر میں نے اتحاد بین المسلمین کے جو لیڈر تھے ان کو بھی دعوت دی تھی کہ آپ لندن تشریف لائیں۔ اب اس کے علاوہ اس بک جب آپ پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے کہ اس میں یہی مسئلہ دیا گیا کہ دنیا میں آپ کون سا نظام چلے گا، اب دنیا نے کس طرح رہنا ہے، اور اس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی ان کی بک پڑھیں گے نا اس میں دیکھیں گے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جو اپنا کام کیا تھا اسی کے اندر آ کے انسان کو پھر اس نقطے پہ آ کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ابھی ریسنٹلی میری بہن آپ نے دیکھا ہوگا ظفر بھائی کہ اپنا ہیومن رائٹس کے ویب سائٹ پہ جائے، ہیومن رائٹس کے کبھی پڑھے ان کے وہ 30 آرٹیکل جو لکھے ہوتے ہیں، وہ 30 کے 30 سارے کے سارے قرآن مجید میں ہیں، حدیث پاک میں ملتے ہیں، امام کے جو قول ہیں ان کے اندر ملتے ہیں، اور یہ آج ہیومن رائٹس کے لیے آج آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ تو ان کو ایک دن جو ہے نا وہ اسی نقطے پہ آنا پڑے گا، لیکن وہ نقطہ کون سمجھے گا؟
محمد علی سمجھے گا, اسکالر سمجھے گا, کون سمجھے گا؟ ہم نے سمجھا ہے کہ وہ نقطہ صرف اور صرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امام حسین علیہ السلام نے یا جتنے بھی امام گزرے ہیں, اس نقطے کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف ایک شکل ہمیں نظر آتی ہے. وہ کیا ہے؟ لمبی سی داڑھی مبارک ہو, ہاتھ میں تسبیح ہو, سر پہ امامہ ہو اور جبہ پہنا ہو. یہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطوں کو سمجھتا ہے یا اماموں کے نقطوں کو سمجھتا ہے. ہمارا ان سے جان چھڑا کے اب ہم کو اکٹھے ہو کے بیٹھنا پڑے گا. ان کا بھی رول ہے, ان کو بھی ہم ساتھ لیں گے اور آگے کی طرف چلیں گے. تو اب یہ ایک بات یاد رکھ لے میری بہن, آج لکھ لے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے زندگی اور جتنے لوگ سن رہے ہیں, یہ پروگرام بھی آپ کا چلتا ہے, آواز سن لیں, ہم نے ایک دن بوڑھے بھی ہونا ہے, ہم نے دنیا سے جانا بھی ہے. یہ جو نظام دنیا میں چل رہے ہیں, ان کے پاس دنیا کا مسئلے کا حل نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. چاہے 20 بار اسمبلیاں بنا رہے ہیں, 20 بار نامینیٹ ہو کے آ جائیں, یہ جسٹلی آئیڈیالوجی اینڈ آکوپیشن جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں ڈومینیشن, یہ دو چیزوں کے اوپر فلسفی ابھی چل رہی ہے جس کو ختم ہونا پڑے گا اور پھر ہمیں در رسول پہ جانا پڑے گا. وہ رسول جو مدینے میں ابھی تک جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اسی رسول کے پاس جانا پڑے گا. اور جس نے اس رسول کو سمجھ لیا, اس نے سمجھ لیا, خدا کی قسم. جی محمد علی بھائی, میں آپ کی یہاں پہ معذرت چاہتی ہوں, آپ کی بات روک رہی ہوں کچھ ٹائم کی کمی کے باعث, لیکن آج آپ ہمیں ان سب باتوں کو چھوڑ کے آپ کوئی اچھا سا کلام ہے اگر آپ کے پاس امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں یا ائمہ طاہرین کی شان میں, تو وہ ہمیں ضرور سنائیے, کیونکہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آج ہم اس کی جو فضائل و کردار ہے ان کی پہ بھی ذرا بات کر لیں. ان باتوں پہ تو ہم روزانہ بات کرتے ہی ہیں, تو آج میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ آج کوئی یا کال سنائیے یا پھر آج کوئی آپ آج کچھ سنا دیجیے, کچھ سنائیے, آج کچھ سنا دیجیے آپ. پھر مجھے 5-10 منٹ دے, میں اوپر سے اپنے وہ بک. جی بالکل ہم منتظر رہیں گے. آپ آج آپ ہمیں ضرور جو ہے وہ کچھ سنائیے گا کلام. ضرور سناتا ہوں, مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا کہ میں نے تیاری نہیں کی تھی. آپ تیاری کیجیے, اتنی دیر میں ہم اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, خدا حافظ. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر سحر, آپ کو بھی اور بھائی کو سلام بھی, اور جمعہ مبارک ہو. جی آپ کو بھی بہت جمعہ مبارک ہو. آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی مبارک ہو. جی آپ کیا کہیں گے سلسلے میں؟ جی خیر مبارک, شکریہ, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. پہلے تو کہنا چاہوں گی کہ ظفر بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں. میں نے اتنا نہیں سنا تھا, لیکن آج میں نے ذرا غور سے سنا, تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے, اور ہم سب لوگوں کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے, ہمارے علم میں اضافہ ہو, اور ہم لوگ جو ہے صحیح معنوں میں اہل بیت کا ذکر کر سکیں جس طرح سے بھی کرتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب عزم و شجاعت ہیں سید سجاد, کتاب عزم و شجاعت ہیں سید سجاد, خدائے صبر کی آیت ہیں سید سجاد. وہ جس کے سجدوں کو سجدہ نماز کرتی ہے, وقار شان عبادت ہیں سید سجاد. نحیف کاندھوں پہ کرب و بلا سے شام تلک, اٹھائے بار امامت ہیں سید سجاد. بہار یہ ابو طالب کے گھر میں چوتی ہے, بہار یہ ابو طالب کے گھر میں چوتھی ہے, نبی کے دین کی علامت ہیں سید سجاد. پس حسین جو اسلام کا محافظ تھا, حسین کی وہ ریاضت ہیں سید سجاد. بہت خوب, بہت خوب. بچیں گے حشر میں کس طرح قاتلان حسین, گواہ روز قیامت ہیں سید سجاد. جو اپنے بھائی کے قاتل کی میزبانی کرے, وہ منتہا شرافت ہیں سید سجاد. یہ تو کو بیڑی پہنا تو مرضی رب ہے, علی کی ورنہ جلالت ہیں سید سجاد. حسن و حسین کی جس ماں نے تربیت کی تھی, اسی کے علم کی محنت ہے سید سجاد. ریحان آزمی جو کام حشر میں دے گی, ہمارے پاس وہ دولت ہیں سید سجاد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. شکریہ, اللہ حافظ. جی جزاک اللہ, اللہ حافظ بہن, آپ نے بہت اچھا پڑھا, بہت آپ نے ماشاءاللہ بڑا کلام پڑھا. ہم اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری طرف سے
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد جی آپ کو قبول کیجیے. مومنین مومنات تمام ہدایت والے اس چینل والے سب قبول کریں, اور تمام مومن مومنات اور تمام عالم اسلام کے لیے یہ دن بہت مبارک ہو. جی جزاک اللہ, بہت مہربانی. جی اچھا, اور ایک میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیے آپ ان کے عظمت دیکھیے, عظمت کردار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی, کہ ان کے اوپر جیسے صدمے گزرے ہیں بہت, خدا کرے کسی اور پہ نہ گزرے. انہوں نے جو کربلا میں دیکھا, جو کچھ انہوں نے بھگتا, وہ سب پر آیا ہے, اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب وہ واقعہ کربلا کے بعد اور شام سے گزر کے وہ واپس مدینے آئے تو مدینے کے باہر انہوں نے قیام فرمایا. تو جب وہ وہاں پہ قیام فرماتے تو اس وقت ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے آ کے ان سے کچھ کھانا مانگا, اور تو حضرت امام زین العابدین السلام نے اس کی خدمت کی, اس کی میزبانی کی, اسے کھانا وانا کھلایا. وہ جب صبح کو واپس جانے لگا تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے تو اسی وقت پہچان لیا تھا جب تم آئے تھے, تم حضرت علی اکبر کے قاتل ہو. لیکن یہ فرق اتنا ہے کہ تم نے ہماری وہاں ایسی میزبانی کی تھی, ہم نے یہاں تمہاری ایسی میزبانی کی, وہ تمہیں یاد رہے گی. تو یہ عالی ظرفی تھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی. ان کے بہت بہت خواص ہیں, اب وہ ان کے اوپر مختلف لوگ جو ہیں اپنی باتیں کہیں گے, وہ کروں گا. میں 4 مصرع بس سنانا چاہتا ہوں. بسم اللہ کیجیے, بسم اللہ کیجیے. ایک تو سرشار ولائے مصطفیٰ ہوں, ماشاء اللہ. شہدائے علی مرتضیٰ ہوں, ماشاء اللہ. مختومہ میری ہیں بی بی زہرا, حسنین کا مشت خاک پاؤں. واہ واہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. بہت مہربانی نقوی صاحب, آپ نے اپنے گفتگو سے فائدہ آپ کیا. جی اگلے کالر ہیں. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میری بہن, یا علی مدد. جی علی مدد محترم, آپ آج کے موضوع کے متعلق جو آپ نے جو ہیں خیالات ان کا بیان کیجیے گا. جی ہاشم بھائی, آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام بھی, اور یا علی مدد بھی. اور آج کی دن کی مناسبت سے آپ کو, میری بہن کو, آپ کی پوری ٹیم کو, ہدایت ٹی وی کے سارے علماء کرام کو میری طرف سے آج کے دن کی مبارک بھی ہو. مبارک آپ کو بھی بہت مبارک. ہاشم بھائی خیر مبارک. جب بھی اہل بیت کا ذکر آتا ہے, چاہے ولادت کا ہو یا شہادت کا, تو ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے کرتے انسان کے خوشی کے عالم میں بھی آنسو آ جاتے ہیں, کیونکہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اپنے بندے قرار دیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کی پیروی کرو. تو یہ ایسے اہل بیت کا ایسا گھرانہ ہے, یہ ایمان کا پورا ہاشم بھائی ایک حصہ ہے کہ کاش امت مسلمہ اس وقت سے لے کے آج تک یہ سمجھ جاتی کہ محمد اور آل محمد کا مقام کیا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دنیا کے پردہ فرمانے سے, ظاہری پردہ فرمانے سے, دنیا اس دنیا سے جس میں ہم رہ رہے ہیں جا چکے ہیں, تو اس کے بعد ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے. اس امت نے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ کیا کیا, جناب زہرا سلام اللہ کے ساتھ کیا کیا, ان کی اولاد کے ساتھ کیا کیا. کاش آج بھی ہاشم بھائی میری بہن یہ امت اس اہل بیت کے در پہ آ جائے, تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر اتنا کرم کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہ جو لوگ آج دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے بڑی بڑی دنیا کے فلاسفر, بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں, مولا کائنات علی بن ابی طالب کے بارے میں کتنے اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ خلیفہ کیسا تھا, یہ کیسا تھا, یہ کیسا تھا. تو وہ میری نظر سے گزرے ہیں ایسے, وہ انگلش نام میں مجھے آتے نہیں ہیں, کچھ تو کچھ آتے ہیں. تو اتنی تعریفیں ان لوگوں نے کی. تو آج کا مسلمان اپنے آپ کو کہے کہ میں نبی کا امتی ہوں, میں پیار کرتا ہوں نبی سے, میں نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں, میں نمازیں پڑھتا ہوں, تو پھر اہل بیت سے بغض رکھے تو اس دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا, اس دنیا میں چاہے کہ وہ نبی کا کلمہ ہی پڑھتا رہے. تو جناب امام سجاد کی شان میں بہت بڑا مقام ہے جناب امام سجاد علیہ السلام کا. مصائب کے پہاڑ بھی ہیں, لیکن صبر آپ کا دیکھ لیجئے گا کیا ہے.
ولادت کے دن بھی آپ کو مبارک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے ہاشم بھائی کہ جب ان کی خوشیوں کے دن آئیں تو ہم جو جس طرح بھی ہو خوشی منائیں. یہ بات نہیں کہ خوشیاں جو لوگ جس طرح مناتے ہیں اس طرح نہیں، نماز میں عقیدت کے ساتھ، سجدے کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کا وسیلہ دے کے ان سے مانگے تو الحمدللہ اللہ دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ایک روشن ستارہ ہے اسے سجاد کہتے ہیں. ماشاءاللہ. جو ایک روشن ستارہ ہے اسے سجاد کہتے ہیں، جسے سجدہ پیارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں. جی. عبادت نے بھی مانا ہے کہ جو بندہ مصلی پر، عبادت نے بھی مانا ہے کہ جو بندہ مصلی پر علی کا استعارہ ہے اسے سجاد کہتے ہیں. جہاں رسم ولادت ہے وہاں ساجد ہی رہتے ہیں. جہاں رسم ولادت ہے وہاں ساجد ہی رہتے ہیں. جو نازل آسمان سے ہوا اسے سجاد کہتے ہیں. میرے یہ ناتواں سجدے بڑے مقبول ہیں واحد، میرے یہ ناتواں سجدے بڑے مقبول ہیں واحد. انہی کا جس کا سہارا اسے سجاد کہتے ہیں. جسے بندے مصائب میں پکاریں وہ خدا ٹھہرا، جسے بندے مصائب میں پکاریں وہ خدا ٹھہرا. خدا جس کو پکارے اسے سجاد کہتے ہیں. ذرا جا کر کوئی پوچھے مدینے کے فقیروں سے، ذرا کوئی جا کر پوچھے مدینے کے فقیروں سے، جو بیچاروں کا چارہ ہے اسے سجاد کہتے ہیں. علی کے بعد اس تاریخ آئمہ میں جو مولا، علی کے بعد اس تاریخ آئمہ میں جو مولا، علی سارے کا سارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں. محمد کو اگر قرآن ناطق مانتے ہو تو، محمد کو اگر قرآن ناطق مانتے ہو تو جو اس کا چوتھا پارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں. آخری شعر ہے ہاشم بھائی. کھلے دربار میں جس نے یزید وقت کو شوکت، کھلے دربار میں جس نے یزید وقت کو شوکت بندے ہاتھوں سے مارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا بندے ہاتھوں سے. کسی کا کوئی مقام نہیں ہاشم بھائی. یہ دنیا دیکھ لے کہ آج بھی دنیا یزید کے اور یزید کے ماننے والوں پہ لعنت کرتی ہے اور رش کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم جناب امام سجاد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بندے ہاتھوں سے مارا ہے اسے سجاد. سبحان اللہ. کیا شان جناب سجاد علیہ السلام ہے. تو ناظرین، وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے حساب سے آگے بڑھ رہا ہے، اور شاید میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارے پاس 10 منٹ تو ہیں ہی، تو اس بزم میں شامل ہو کے جو ہے وہ ایک ثواب کی حیثیت ہے، ایک ثواب حاصل کریں. تو میرے حضور میں جیسے ذکر پاک جناب امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ چل رہا ہے، تو میں بھی 2-4 جو ہیں سطریں آپ کی خدمت میں تحت اللفظ پیش کرتا ہوں. تو ویسے تو یہ ہے کہ جب یہ مدینہ سے اپنے بابا کے ساتھ چلے ہیں تو وہاں کچھ ان کی بیماری کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے. بیمار سجاد جب یہ کربلا کے واقعے کے بعد جو ہے یا وہاں سے ان کی کچھ بیماری کا جو ہے وہ ذکر چلتا ہے کہ یہ کوئی بیمار نہیں تھے، یہ تندرست و توانا تھے جب اپنے بابا کے ساتھ وہاں مدینے سے رخصت ہو کے اور منزلیں طے کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچے. تو جو میں نے علماء سے، ذاکرین سے اور کتابوں میں ایسے جو مقتل کی خاص کر کے مصائب کی کتابیں ہیں ان میں ایسے ملتا ہے کہ جب پانی بند ہوا اور اس کے بعد جب ایک موقع آیا کہ قوم اشقیاء نے جو ان کا جو حکم تھا انہوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام جو ہے وہ نہر فرات کے، کیونکہ جو وہاں پہ خیمے لگائے تھے نہر فرات کے عین کنارے پہ خیمے لگائے تھے، تو جب یہ قوم اشقیاء کا یہ انہوں نے کہا کہ حسین یہ جو خیمے اٹھا کے ان کو دور لے جاؤ، نہر فرات سے دور لے جاؤ تاکہ تمہارے بچے جو ہیں اور سادات جو ہیں وہ پانی نہ پی سکے. یہ مصائب کی بات نہیں ہے، صرف میں اس بات پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ امام سجاد جو ہیں وہ کوئی ایسے بیمار نہیں تھے. تو جب جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو حکم دیا کہ عباس خیمے جو ہیں ان کو اکھاڑا جائے، تو اتنی دیر میں جناب سجاد علیہ السلام کی نظر پڑی کہ وہ خیام کی طرف انہوں نے جو وہ تنابوں میں ہاتھ ڈالا یا ان رسیوں میں ہاتھ ڈالا اکھاڑنے کے لیے، تو جناب سجاد علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے.
تو جناب سجاد نے آواز دی کہ چچا میں آ رہا ہوں، یہ کیوں آپ اکھاڑنے جا رہے ہیں؟ جب جناب سجاد اس طرح جب اپنے چچا کے پاس پہنچے تو آپ نے وہ بات جو حکم جو جناب امام حسین علیہ السلام تھا وہ جو سجاد کو سنایا، تو ایسا ملتا ہے مصائب کی کتابوں میں کہ وہاں پہ جناب سجاد علیہ السلام نے اپنی جو تلوار تھی، وہ نیام سے تلوار نکالی ہوئی تھی، تو وہ نیام کو انہوں نے اپنے زانو پہ توڑ دیا۔ تو یہ دیکھیے یہ غیرت کا وہ شہنشاہ ہے جناب سجاد۔ تو جب جناب حسین جناب عباس نے وہ بات سنائی، اسی سلسلہ میں جناب حسین علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، تو اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا سجاد یہ تمہاری یہاں پہ منزل ختم نہیں ہوتی ہے، تم نے ابھی آگے سفر کرنا ہے، تو اس لیے تم صبر کرو کیونکہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ حکمت جناب حسین علیہ السلام تھی، یہ یقیناً جناب سجاد علیہ السلام نے سادات میں سے رہنا تھا، اور جو ہے آگے سادات کی جو ہے جو نسل جو ہے وہ پاک نسل آگے چلنی تھی، تو اس لیے ان کو جو ہے لکھنے والوں نے آدم سادات بھی کہا ہے کہ یہ سادات کے آدم ہیں، کہ ان کی وجہ سے آگے جو ہے سادات کی جو ہے وہ پاک نسل جو ہے وہ آگے بڑھی۔ اور میں کچھ چند جو اشعار ہیں آپ کی شان میں وہ پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ لکھنے والے کہتے ہیں کہ نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد، نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد، انسان کی تقدیس کا سلطان ہے سجاد، سرچشمہ دین عظمت ایمان ہے سجاد، اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے سجاد، یہ شہر فضائل ہے مصائب کا جہاں ہے، یہ شہر فضائل ہے مصائب کا جہاں ہے، تکبیر نبوت ہے امامت کی اذاں ہے۔ اور ایک اور شعر حاضر خدمت ہے، ہر دور میں احساس کی معراج ہے سجاد، ہر دور میں احساس کی معراج ہے سجاد، غیرت کا شہنشاہ ہے سرتاج ہے سجاد، مظلوم کی آنکھوں میں مقیں آج بھی ہے سجاد، مظلوم کی آنکھوں میں مقیں آج بھی ہے سجاد، کب تیرے میرے ذکر کا محتاج ہے سجاد، کب تیرے میرے ذکر کا محتاج ہے سجاد، جب تک ہے جہاں میں حق و باطل کا فسانہ، جب تک ہے جہاں میں حق و باطل کا فسانہ، سجاد کے سجدوں کو نہ بھولے گا زمانہ، سجاد کے سجدوں کو نہ بھولے گا زمانہ، سجاد سخی سید و سردار و سرفراز، سجاد و سخی سید و سردار و سرفراز، سجاد امی امن کا آقا اجل اعزاز، سجاد امی امن کا آقا اجل آزاز، سجاد صعوبت کے مقابل سے پر انداز، سجاد صعوبت کے مقابل سے پر انداز، سجاد کے خطبے میں ہے جبریل کی پرواز، سجاد کے خطبے میں ہے جبریل کی پرواز، اور سجاد سر دشت خزاں ابر کرم ہے، سجاد سر دشت خزاں ابر کرم ہے، زینب ہے نمازوں کی عبادت کا، زینت ہے نمازوں کی عبادت کا بھرم ہے، اور سجاد کی آہٹ سے لرزتی رہی شاہی، سجاد کی آہٹ سے لرزتی رہی شاہی، سجاد کی آواز ہے باطل کی تباہی، اور سجاد کی آواز ہے باطل کی تباہی، سجاد ہے بے تیغ رہ حق کا سپاہی، سجاد ہے بے تیغ رہ حق کا سپاہی، سجاد ہے شبیر کی عظمت کی گواہی، سجاد ہے شبیر کی عظمت کی گواہی، اور سجاد کی ہیبت ہے، سجاد کی ہیبت سے اجل ڈول رہی ہے، زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے، زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے۔ تو ناظرین میرا خیال ہے کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی ہیلو السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. جی حضور. جی قبلہ علامہ صاحب جی فرمائیے گا. السلام. ماشاء اللہ بہت اچھا جی جزاک اللہ. پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں. جی ماشاء اللہ آپ کی دعا سے بس. تو میں بھی اپنی طرف سے تمام ہدایت ٹی وی کے محترم ناظرین کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. جی ماشاء اللہ. اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں ائمہ طاہر کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. امام علیہ السلام کے بچپنے کا واقعہ ہے امام زین العابدین کا کہ آپ بیمار ہوئے تو امام حسین علیہ السلام آپ کے والد گرامی آپ کی عیادت فرما رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میرے بیٹے کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. تو فرمایا اشتہا ان اکون ممن لا اقترح علی اللہ ربی ما یدبر لی. فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے رب کی قضاء و قدر پر راضی رہوں. ماشاء اللہ. تو دوسرے الفاظ میں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا اپنے رب کے سامنے کوئی ارادہ نہ ہو, یعنی میں اپنے پروردگار کی مشیت کے تابع رہوں. جی. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹے آپ نے تو بالکل حضرت ابراہیم خلیل جیسی بات کی ہے. تو یعنی جن کا بچپنا ایسا کہ اس میں بھی اول العزم نبی ابراہیم جیسی معرفت رکھتے ہوں کہ پروردگار میرا تو ارادہ یہ ہے کہ تیرے ارادے کے سامنے میرا ارادہ نہ ہو. ماشاء اللہ. تو عبادت ایسی کہ ہزار رکعت نماز پڑھنے والے ہستی کہ ان کا باغ تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ 500 کھجوروں کے درخت تھے اور امام ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ لقب زین العابدین پڑ گیا. اور جب ایک دفعہ عبادت میں کھڑے تھے تو شیطان جو ہے ایک سانپ اور اژدہا کی شکل میں آیا اور آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو منہ میں لے لیا. تو کچھ دیر بعد وہ خود ہی چلا گیا, لیکن وہ آپ کی توجہ جو اللہ تبارک تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہے تھے, عبادت کر رہے تھے, اس سے وہ ہٹا نہ سکا. تو یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کا اخلاق بھی کریمانہ اور جن کی عبادت بھی بے مثال, جن کی سخاوت بھی بے مثال, اور جو وقت میں آپ کے یعنی وقت میں جو دشمن تھے آپ کے مروان اور ان کی فیملی کے لوگ, اور جب واقعہ حرہ پیش آیا تو مروان جیسا شخص بھی اپنے اہل و عیال کو آپ کے سپرد کر گیا. جب وہ وہاں سے بھاگا تو امام نے یہ نہیں کہا کہ کل تک تو تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے, تو امام نے ان کے خاندان کے افراد کو تحفظ دیا. تو یہ ایسی پناہ گاہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. تو جو شخص وقت کے امام کو نہیں پہچانتا وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو لہذا ائمہ طہار جو ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا. چونکہ وقت میں دیکھ رہا ہوں بالکل ختم ہو جاتا ہے, تو امام کی جو کتاب ہے دعاؤں کی صحیفہ سجادیہ جس میں 54 دعائیں ہیں, اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے بعد یہ صحیفہ سجادیہ بہترین اتھینٹک کتاب ہے دعاؤں کی امام زین العابدین کی. اور اسی طرح مفاتیح الجنان میں آپ کی 15 دعائیں ہیں جس کو مناجات 15 کہتے ہیں. اس میں جملہ پڑھ کے تو ختم کرتا ہوں. اس میں فرماتے ہیں مناجات محبین میں الہی من ذلذی ذاک حلاوت محبتک فرام من کا بدلا من ذلذی انسا بقربک فابتغا ان کا حولا الہی فاجعلنا ممن اصطفیتہ لقربک وولایتک واخلصتہ لودک ومحبتک وشوقتہ الی لقائک ورضیتہ بقضائک. خدایا وہ کون شخص ہے جس نے تیری محبت کی مٹھاس کو چکھا ہو اور تیرے بدل کا خواہش مند ہو, یعنی جس نے ایک مرتبہ اللہ کی محبت کی مٹھاس کو چکھ لیا پھر وہ اس کے بدلے میں کسی اور چیز کو نہیں چاہتا. اور وہ کون شخص ہے جس نے تیری قربت کا انس پایا ہو اور ایک لمحہ کے لیے بھی تجھ سے روح گردانی کرے. جس نے اللہ کی قربت کو پا لیا وہ کسی اور کی قربت نہیں چاہتا, نہ اللہ کی اس قربت سے روح گردانی چاہتا ہے. پس تو ہم کو ان میں سے قرار دے کہ جن کو تو نے اپنے قرب
اور دوستی کے لیے منتخب کیا ہو، اور جن کو تو نے اپنی محبت اور مودت کے لیے خالص کیا ہو، اور جن کو اپنی ملاقات کا مشتاق بنایا ہو، اور جن کو اپنے فیصلہ سے راضی بنایا ہو۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہے، اور یہ سب کے سب نفس مطمئنہ کے مالک ہیں۔ خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں ائمہ اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہدایت ٹی وی کو مزید ترقی عنایت فرمائے، اور آپ سب جو خدمت کر رہے ہیں خداوند عالم خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ منڈے کے روز دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال رکھیے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ جی خدا حافظ۔